کیسے کرے؟ سماج میں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. یا تو وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگے اور اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام کرے، یا وہ بیچارہ صبر کرے اور اس امید میں لگا رہے کہ میرے پاس پیسے کا انتظام ہو جائے تو میں اپنی لڑکی کی شادی کروں گا. 30 سال کی غریب لڑکی آج جوانی کی دہلیز کو پار کر رہی ہے. آج غریبوں کی لڑکیاں اپنی عزت و آبرو کی حدوں کو کراس کر رہی ہیں، اپنی عزت و آبرو کی لمٹ کو کراس کر رہی ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اگر وہ غریب کی بیٹی کے قدم اگر بہک گئے، مجھے بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ نے نماز تو رسول کے طریقے کے مطابق پڑھی، آپ نے روزہ تو نبی کے طریقے کے مطابق رکھا، آپ نے حج تو نبی کے طریقے کے مطابق کیا، مگر معاف کیجئے گا، آپ کے شادی بیاہ میں رسم و رواج کی جو لمبی لسٹ ہے اس کو اگر آپ نے نہیں توڑا اور اس کو آپ نے ختم نہیں کیا تو آپ نے اس آیت پر عمل نہیں کیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ ہے. نہیں مولوی صاحب، صدیوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے، جہیز کی رسم اور بارات کی رسم صدیوں سے چلی آ رہی ہے. اسے توڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے. آؤ میں تم کو بتاؤں کہ میرے نبی نے رسموں کو کیسے توڑا ہے. میرے نبی تو دنیا میں اسی لیے آئے تھے کہ رسموں کو ختم کریں. انسانیت کے کندھوں پر رسم و رواج کی جو بیڑیاں تھیں، جو زنجیریں تھیں، اللہ کے پیارے نبی رسم و رواج کی ان بیڑیوں کو توڑنے کے لیے دنیا میں آئے تھے. جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو ایک رسم یہ بھی تھی کہ لڑکیوں کو لوگ اپنے گھروں میں پیدا ہونے کو حقیر مانتے تھے. لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو عرب کے اندر بہت سارے قبیلے ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے. لڑکیوں کو بوجھ مانا جاتا تھا، لڑکیوں کو کلنک مانا جاتا تھا. میرے نبی نے آ کر کے یہ تعلیم دی، او بیٹی والو، بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی کلنک نہیں ہے، بیٹی تو رحمت بن کر کے آتی ہے، بیٹی تو اپنے باپ کو جنت کا ٹکٹ دینے کے لیے آتی ہے، بیٹی تو اپنے باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آتی ہے. اللہ کے نبی نے آ کر کے اعلان کیا، من ابتلی من هذه البنات شیئا کن له سترا من النار. جس کو اللہ تعالی بیٹی دے کر کے آزمائے، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اور بیٹی کی صحیح طریقے سے وہ پرورش کرے، بیٹی کو صحیح طریقے سے وہ پال لے، تو وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرے. اور جانتے ہو اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے. آج تو کتنے لوگ ہیں بیٹی اپنے باپ سے بات کرنے سے کتراتی ہے. وہی باپ جو بیٹے سے پیار سے بات کرتا ہے، بیٹی سے پیار سے دو باتیں کرنا بھی باپ کو پسند نہیں ہے. سن لو، اگر کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ویوہار کرتا ہے، کان کھول کر کے سن لے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کی سیرت نہیں ہے. میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے. ترمذی کی روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی تھی، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے تھے اور اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو چوم لیتے تھے اور اپنی بیٹی کو اپنے بغل میں اپنی سیٹ پر اللہ کے پیارے نبی بٹھاتے تھے. اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے اللہ کے نبی، اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں کبھی آپ آنسو نہیں دیکھ پاتے تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار لے کر کے آتی ہیں اور مسلمانوں کو وہ ہار دیتی ہیں جو حضرت زینب کو ان کی شادی کے موقع پر ان کی ماں نے دیا تھا، جب اللہ کے رسول کے سامنے وہ ہار لایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ آج میری بیٹی کو اپنے شوہر کو بچانے کے لیے وہ ہار دینا پڑ رہا ہے. اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں کہ ہو سکے تو زینب کا ہار واپس کر دو اور ابو العاص کو رہا کر دو. صحابہ کرام نے حضرت زینب کو وہ ہار واپس کر دیا. میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتے تھے. آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ
آپ ان کی شادی کرتے ہیں حضرت علی کے ساتھ۔ آج ہماری لڑکیوں کے اچھے اچھے رشتے آتے ہیں، ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ لڑکا مولوی ہے، لڑکا حافظ ہے، 5-10 ہزار روپے مہینہ کما رہا ہے، ہماری بیٹی کو عیش و آرام سے نہیں رکھ پائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، کب تک آپ دنیاوی چیزوں کو ترجیح دیں گے اور کب تک آپ دینداری کو پسے پشت رکھیں گے، دینداری کو آپ قربان کریں گے؟ کب تک آپ ایسا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی، اور معاف کیجئے حضرت علی کے پاس کوئی سرکاری نوکری نہیں تھی، کوئی بڑا بزنس نہیں تھا، کوئی بہت بڑی پراپرٹی نہیں تھی، بلکہ جب اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو حضرت علی کے پاس تو اپنا ولیمہ کرنے کا انتظام بھی نہیں تھا، اپنی بیوی کو مہر دینے کا انتظام بھی نہیں تھا۔ وہ تو اللہ کے رسول نے ان کو مشورہ دیا کہ جاؤ تم اپنی زرہ بیچ کر کے آؤ، اور اس سے انہوں نے ولیمہ کا انتظام کیا اور اپنی بیوی کو مہر دینے کا انتظام کیا۔ اللہ کے رسول نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی، جو پیسے والے نہیں تھے، جو بہت خوبصورت نہیں تھے، بہت دولت مند نہیں تھے، مگر کیریکٹر بہت اچھا تھا، اخلاق بہت اچھا تھا، دیندار تھے اور نبی کے چہتے تھے، نبی کے لاڈلے تھے۔ نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کسی راجکمار کو چن کے رکھا ہے، ذرا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا۔ حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر میں آتی ہیں اور اتنی غربت کی زندگی گزارتی ہیں کہ حضرت علی کے گھر میں نبی کی لاڈلی بیٹی کو چکی بھی چلانا پڑتا ہے، اپنے ہاتھوں سے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے ہاتھوں پر چکی چلانے کی وجہ سے نشان بھی پڑ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر نیل بھی پڑ جاتے ہیں۔ نبی کی لاڈلی بیٹی اور اس کے ہاتھوں پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے باپ کے پاس، میرے ابو کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ نوکر چاکر آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں کہ مجھے بھی کچھ نوکر چاکر مل جائیں، مجھے بھی کچھ سہارا مل جائے، میرے گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی نوکر مل جائے۔ جب حضرت فاطمہ آتی ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی، تو حضرت فاطمہ واپس چلی جاتی ہیں اور حضرت عائشہ سے کہتی ہیں کہ میرے ابا جان آئے تو ان کو یہ پیغام پہنچا دیجئے گا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور آپ کی بیٹی کو ایک غلام کی ضرورت ہے، آپ کی بیٹی اکیلی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، اس کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں، آپ کی بیٹی کو ایک غلام کی ضرورت ہے۔ شام کو جب اللہ کے نبی گھر آئے، حضرت عائشہ نے پورا واقعہ آپ کو سنایا۔ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، بیٹی کے گھر پہنچے، بیٹی اور داماد اپنے بستر پہ سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کے بستر پر آ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، اے علی، اے فاطمہ، میرے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ میں تمہیں غلام دے سکوں، میں تمہیں ایک نوکر دے سکوں، لیکن ہاں میں تم کو اس سے بھی ایک بہتر چیز تم کو دے رہا ہوں۔ اذا اویتما الی فراشکما، اے میری بیٹی اور میرے داماد، جب تم بستر پہ سونے جایا کرو تو 33 بار تم سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار تم الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 بار تم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تمہیں کسی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں کسی نوکرانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ تسبیح تم پڑھ کے سو جاؤ، تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، تمہاری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ یہ نبی کی تربیت کا طریقہ تھا اپنی بیٹیوں کا۔ سنی ہے آپ نے یہ آیت پہلے بھی، اس آیت پر غور کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی نماز نمونہ ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زکوٰۃ نمونہ ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا تمہارے لیے تمہارے نبی کا روزہ نمونہ ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا تمہارے لیے تمہارے نبی کا حج نمونہ ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے نبی کی عبادت نمونہ ہے۔ اللہ نے ایک جنرل بات کہی، ایک کامن بات کہی،
اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، او مسلمانوں میں نے جو نبی تم کو دیا ہے اس نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو تمہارے لیے نمونہ ہے، وہ نبی سر سے پیر تک تمہارے لیے نمونہ ہے، اس نبی کا لین دین بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس نبی کا بیاہ شادی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس نبی کا کاروبار کرنا بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس نبی کا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا بھی نمونہ ہے، اس نبی کا دشمن کے ساتھ سلوک کرنا بھی نمونہ ہے، اس نبی کا لڑائی کے میدان میں جنگ کرنا بھی نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، او لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ جب ہم نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے اللہ کے نبی جب مکہ میں غیر مسلموں کے ساتھ رہتے تھے، آپ ان کے سکھ دکھ میں ان کے کام آتے تھے، ان کی پریشانیوں کو دور کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، مگر جب مسئلہ اسلام کہا جاتا تھا، مگر جب مسئلہ توحید کہا جاتا تھا، مگر جب مسئلہ ایمان کہا جاتا تھا، اللہ کے نبی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ ایک بار مکہ کے مشرکین آپ کے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد چھوڑو یہ نفرت کی باتیں، تم کہتے ہو ایک اللہ کی عبادت کرو، ہم کہتے ہیں 360 بتوں کی عبادت کرو، چلو ہم ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں، ایک دن تم ہمارے معبود کی عبادت کرو، ایک دن ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، ایک دن ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، اور ایک دن تم بھی ہمارے لات کے سامنے، ہمارے حبل کے سامنے، ہمارے عزا کے سامنے تم سجدہ کرنا شروع کر دو۔ اے محمد آؤ سمجھوتا کر لیتے ہیں، تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ سمجھوتے کا آفر آیا ہے، اللہ کے نبی تو رحمت بن کر کے آئے ہیں، آپ تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں شانتی ہو جائے، مگر میرے پیارے بھائیوں شانتی کا مطلب یہ نہیں ہے ہم ایمان کو چھوڑ دیں، ہم توحید کو چھوڑ دیں، ہم اپنی بنیادوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے مکہ کے کافروں کے اس سمجھوتے کو ریجیکٹ کر دیا، ان کے اس سمجھوتے کو لوٹا دیا، اور آپ نے اعلان کر دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے کافرو تم جس کی پوجا کرتے ہو اس کی میں پوجا نہیں کر سکتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کر سکتے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے، ہم تمہارے ساتھ مانوتا کا سلوک کریں گے، ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہم بھلائی کا کام کریں گے، مگر تمہارے شرک کے کام میں تمہارا سہیوگ نہیں کریں گے، تمہارے شرک کے کام میں ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کرنے کے معاملے میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے ہاتھ باندھا، نماز آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے اپنے نبی کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسا طریقہ نبی کا تھا نماز کا، ویسے ہی طریقے پر ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تھے سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، سب سے پہلے دعائے ثنا پڑھتے تھے، اللہم باعث بینی پڑھتے تھے، اعوذ باللہ پڑھتے تھے، بسم اللہ پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے فہی خداج، اس کی نماز ادھوری ہے، ادھوری ہے، ادھوری ہے، اس کی نماز پوری نہیں ہے، اس کی نماز پوری نہیں ہے۔